تکمیل کے بعد آج عید الفطر ادا کرنے کے لیے ہم اس مقام پر جمع ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور ہماری عید یہ ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں عید مناتے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی مظلوم قوم کو اللہ نے ظالم فرعون سے نجات دی تھی، اس خوشی میں عید مناتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی جو دو عیدیں ہیں وہ کسی شخصیت کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے۔ یہ میرے الفاظ تمام دوستوں نے بڑے توجہ اور دھیان سے سننے ہیں۔ مکہ فتح ہوا، عید منانے کا حکم نہیں ہوا۔ بدر کے میدان میں اللہ نے صحابہ کو کامیابی عطا کی، عید منانے کا حکم نہیں ہوا۔ غزوہ حنین میں اللہ نے کامیابی دی، عید منانے کا حکم نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز پیدا ہوئے، عید منانے کا حکم نہیں ہوا۔ اسلام کے اندر جو دو عیدیں ہیں ان کے پیچھے ایک بہت بڑا نیک عمل ہے۔ عید الفطر ہے روزے اور تراویح اور تلاوت والی عبادت کے بعد، اور عید الاضحیٰ ہے حج والے بہت بڑے نیک عمل کے بعد۔ عید الاضحیٰ والے دن خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حج والے عمل کی توفیق عطا کی۔ عید الفطر والے دن خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں روزوں جیسی عبادات کو ادا کرنے کی توفیق عطا کی۔ مسلمانوں کی دونوں عیدیں کسی شخصیات کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی عیدیں اور خوشیاں یہ نیک اعمال ادا کرنے کے بعد ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان نیک اعمال ادا کرنے کی توفیق عرضہ نصیب فرمائی ہے۔ آج عید کے دن ہم دو ارادے لے کر آئے ہیں۔ نمبر ایک، ہم اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ خطبے کے اندر بھی سنیں گے بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ بندہ عید ادا کرنے کے لیے آئے اور عید ادا کرنے کے بعد واپس جائے تو مسلمان کی زبان پر ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا مطلب؟ ہم روزے رکھنے کے بعد بڑے نہیں بنے، تراویح میں قرآن سنانے کے بعد بڑے نہیں بنے، ہم تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد بہت بڑے نہیں بن گئے، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد بہت بڑے نہیں بن گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہم جتنے بھی بڑے بن جائیں تیری عظمت اور کبریائی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے روزے کیا ہیں، ہماری عبادات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی، حضرت لما تصنع هذا، او کما قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف لائے، بستر پر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد فرمانے لگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے اللہ
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضرت جو چیز آپ کو پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں حالت قیام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے آپ کی داڑھی مبارک کے بالوں سے آنسوں کے قطرے بہنے لگ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے، رکوع کے بعد سجدہ کیا، سجدے والی ساری جگہ آنسوں سے تر ہو گئی۔ التحیات میں بیٹھے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود والا کپڑا بھی آنسوں کے پانی سے تر ہو گیا۔ 3 انگلیاں میری دوستوں نے دیکھنی ہے، داڑھی مبارک کے بالوں سے آنکھوں کے قطرے، سجدے والی جگہ آنسوں سے تر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی بھی آنسوں کے پانی سے تر۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضرت لما تصنع ھذا قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ اللہ نے آپ کو اگلے پچھلے تمام گناہوں سے پاک بنایا ہے۔ اتنے لمبے سجدے، اتنے لمبے رکوع، اتنا زیادہ رونے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے سامنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افلا اکون عبدا شکورا، جس رب العالمین نے میں آمنہ کے لال کو سارے انبیاء کرام کا امام بنا دیا ہے، میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ میرے ہاتھوں کو دیکھنا ہے دوستوں نے، نیچے نہیں دیکھنا، سر اٹھائیے، یہ میرے ہاتھوں کو دیکھیے۔ اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا قیام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایک رات آپ نے اتنا لمبا سجدہ میرے حجرے میں ادا کیا کہ میں حضرت عائشہ کو شک پڑ گیا سجدے کی حالت میں اللہ کے محبوب وفات تو نہیں پا گئے۔ میں نے پاؤں پر پکڑ کر ہلایا، آپ نے آواز اونچی کر دی سبحان ربی الاعلیٰ۔ مجھے یقین ہو گیا اللہ کے محبوب لمبا سجدہ کر رہے ہیں۔ ساری قیامت تک آنے والی امت کے نیک اعمال جمع کر دیے جائیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سجدے کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آخر میں عرض کرنے لگے اللہم ما عبدناک حق عبادتک، اللہ جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا، حق مجھ سے ادا نہیں ہوا۔ ہم عاجزی کرنے آئے ہیں عید کی نماز میں، اللہ ہم نے جو روزے رکھے، تراویح میں قرآن سنایا، تلاوت کی، صدقہ فطر ادا کیا، اوابین توابین، تہجد اشراق جاش پڑھی، ہم کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو سب کچھ ہے، سب سے بڑا تو ہے۔ ہمارے روزے کیا ہے؟ میں حدیث پاک آپ کو سناؤں، آپ حیران ہو جائیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجنی عندی خلیلی جبریل آنفا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کی جماعت حاضر تھی۔ آپ نے
جبریل یہاں سے کیا ہے، اور جبریل نے مجھے پچھلے امتوں کے ایک عابد کا حال سنایا ہے۔ کون سا عابد حضرت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی قوموں کے اندر ایک عابد بندہ تھا، پرہیزگار بندہ تھا، زاہد آدمی تھا، جس نے 500 سال مسلسل روزے رکھے۔ تمام میرے بھائی دل کی کھڑکیاں کھول دیں، 5 سال نہیں کہہ رہا، 500 سال تک ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا، 500 سال رات کو جا کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی۔ جبریل امین کہنے لگا حضرت سمندر کے درمیان میں اللہ نے پہاڑ پیدا کر دیا، اس پہاڑ کی لمبائی چوڑائی 60 ہاتھ کے برابر ہے، 60 ہاتھ لمبا، 60 ہاتھ چوڑا، 60 ہاتھ اونچا، چاروں طرف سمندر ہے، کھارا پانی ہے، کڑوا پانی ہے۔ اللہ نے پہاڑ کے دامن میں چھوٹی انگلی کے برابر پانی کا چشمہ جاری کر دیا، پہاڑ کے دامن میں اللہ نے انار کا درخت پیدا کر دیا۔ یہ روزے دار بندہ افطاری کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی انگلی کے برابر جو پانی کا چشمہ جاری تھا اس میں سے افطار کر کے ایک تازہ انار کھا کر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاتا تھا، ساری رات عبادت کیا کرتا تھا، 500 سال۔ ہمارے 30 روزے ہیں، آخری ختم نہیں ہو رہی، 30 تراویح ہیں، تکبری ختم نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے مجھے بتایا ہے سال ربہ عند وقت اجلہ ان یقبضہ ساجدا، 500 سال روزے رکھنے کے بعد، 500 سال رات کو عبادت کرنے کے بعد جب بندے پر موت کا وقت آیا، بندے نے دعا مانگی اللہ مجھے موت آئے سجدے کی حالت میں موت دینا۔ بابرکت ٹائم ہے، سارے ساتھی آمین اونچا کہتے بخل نہ کرنا، اللہ ہمیں بھی ایمان والی موت عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے، اور یہ بھی دعا مانگی 500 سال عبادت کرنے والے نے، اللہ سجدے کی حالت میں موت دینے کے بعد مجھے قیامت تک سجدے کی حالت میں رکھنا۔ دن قیامت کے جب لوگ زندہ ہو کر اٹھے میں سجدے کی حالت میں کھڑا ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شرون علی ما تموتون، جس حالت میں بندے کی موت آئی اسی حالت میں بندہ زندہ ہو کر اٹھے گا۔ اللہ اللہ کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، کلمہ شریف پڑھتے موت آئی، دن قیامت کے زندہ ہو کر اٹھے گا، زبان پر قرآن کی تلاوت، اللہ کا نام اور کلمہ جاری ہوگا۔ معاف کرنا، معاف۔ عید کا دن ہے، لوگوں نے شرابیں پی، شراب کچی تھی، کچی شراب پی کر تڑپ تڑپ کر شراب پینے کی حالت
جبریل امین کہنے لگا حضرت ہم زمین سے آسمانوں پر جاتے ہیں، آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں، اللہ نے آج تک اس بندے کو سجدے کی حالت میں رکھا ہوا ہے مردہ، لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھیں گے، یہ بندہ سجدے کی حالت میں دن قیامت کے زندہ ہو کر اٹھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے بتا دیا ہے، ہم نے لوح محفوظ میں دیکھا قیامت کا دن ہوگا، اللہ 500 سال روزے رکھنے والے، 500 سال رات کو جا کر عبادت کرنے والے بندے کو اپنی بارگاہ میں سامنے کھڑا کرے گا۔ سبق آ گیا، سر اٹھائیے سارے بھائی۔ حدیث پاک کے لفظ اللہ فرمائے گا ادخلوا عبدی الجنت برحمتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں یہ جو 500 سال روزے رکھنے والا ہے، 500 سال رات کو جا کر عبادت کرنے والا ہے، اس بندے کو میں اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت لے جاؤ۔ بندہ کہے گا لا بل بعملی، نہیں اللہ میں تیری رحمت کے ساتھ جنت نہیں جانا چاہتا، میں تو 500 سال کے روزوں کی وجہ سے، 500 سال کی رات کی عبادت کی وجہ سے جنت جانا چاہتا ہوں۔ اللہ پھر فرمائے گا ادخلوا عبدی الجنت برحمتی، اس بندے کو میں اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت لے جاؤ۔ بندہ کہے گا نہیں، میں تو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت جاؤں گا۔ بار بار اللہ کہے گا میری رحمت سے جنت لے جاؤ، بار بار بندہ کہے گا لا بل بعملی، اللہ میں تیری رحمت کے ساتھ جنت جاؤں۔ 500 سال کے روزوں کا کیا فائدہ، 500 سال کی رات کی عبادت کا کیا فائدہ؟ سر اٹھائیے سارے بھائی۔ 30 روزے رکھ کر 30 تراویح پڑھ کر ہم آکڑ کر رہے ہیں، یہ تو آجزی کا دن ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کے 500 سال کے روزے لے آؤ، 500 سال کی رات کی عبادت لے آؤ۔ آ گئی عبادت، اللہ فرمائے گا میری نعمتیں بھی لے آؤ، جتنی بھی اللہ کریم نے اس بندے پہ نعمتیں کی تھی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جملہ میرا دل کی تختیوں پہ میرے بھائی لکھے، 500 سال کے روزے، 500 سال کی رات کی عبادت اللہ کی ایک آنکھ والی نعمت کے بدلے میں پوری ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا بندہ یہ بتا من خلقک ولم تک شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا وجود نہیں تھا، کس نے تجھے وجود دیا؟ بندہ کہے گا اللہ تو نے وجود دیا۔ آنکھیں کس نے دی؟ اللہ تو نے دی۔ ہاتھ پاؤں کس نے دیے؟ اللہ تو نے دیے۔ اللہ فرمائے
کس نے کیا تھا؟ اللہ تو نے کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا تیرے 500 سال کے روزے، 500 سال کی رات کی عبادت ایک آنکھ والی نعمت کے بدلے میں پوری ہو گئی ہے۔ جو باقی نعمتیں میں نے دی تھی اس کے بدلے میں کتنے روزے رکھے ہیں؟ جو میں اللہ نے باقی نعمتیں دی تھی اس کے بدلے میں رات کو کتنی عبادت کی ہے؟ یہ حدیث سنا رہا ہوں، حدیث آمنہ کے لال کا فرمان سنا رہا ہوں، کوئی جھوٹی کہانی نہ سمجھنا میرے بھائی۔ بندے کے پاس باقی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کوئی روزے نہیں، کوئی رات کی عبادت نہیں۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں، اس کی 500 سال کی روزے اور رات کی عبادت ایک آنکھ والی نعمت کے بدلے میں پوری ہو گئی ہے۔ جو میں اللہ نے باقی نعمتیں دی تھی اس کے بدلے میں کوئی عبادت نہیں کی، کوئی روزے نہیں رکھے۔ ادخلوا عبدی النار، پکڑو اس کو دھکے دے دے کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے پکڑ کر دھکے دے دے کر 500 سال روزہ رکھنے والے، 500 سال رات کو جا کر عبادت کرنے والے بندے کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، بندہ تڑپ کر کہے گا اللہ اب مجھے سمجھ آئی ہے، میرے 500 سال کے روزے، 500 سال کی رات کی عبادت ایک آنکھ کی نعمت کے بدلے میں پوری ہو گئی تھی۔ اللہ میرے پاس اتنی عمر ہی نہیں تھی، اتنا وقت ہی نہیں تھا، میں باقی نعمتوں کے شکر میں عبادت کرتا۔ اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں جنت جانا چاہتا ہوں تیری رحمت کے ساتھ، ردو ہو واپس لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فرشتے واپس لائیں گے، اب تیرا مائنڈ تبدیل ہو گیا، اب تیرا ذہن چینج ہو گیا، اللہ ذہن تبدیل ہو گیا، میرے 500 سال کے روزے کچھ بھی نہیں تھے، 500 سال کی عبادت کچھ بھی نہیں تھی، اللہ میں تیری رحمت کے ساتھ جنت جانا چاہتا ہوں۔ جبریل امین کہنے لگا حضرت انما الاشیاء برحمت اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان جتنی بھی نیکیاں کرے، جتنی بھی عبادت کرے، جتنے بھی روزے رکھے، جتنا بھی رات کو جا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرے، سمجھے میرا کمال نہیں ہے، اللہ کریم کی رحمت ہے۔ حضرت سلطان العارفین باہو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے، فرمانے عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شان والے ہوں، فضل کرے تے بخشے جاون میں برگے کالے ہوں۔ کیوں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، آج سی کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ ہم کچھ نہیں ہے، سب سے بڑا تو ہے۔ اگلا جملہ استاد واسطے خدمت کرائے، شیطان کی بات آپ کو سنو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استاد کی خدمت رمضان شریف مکمل ہونے کے بعد، تراویح مکمل ہونے کے بعد ایماندار بندے پر
خدمت دل کھول کے کرنا بھائی. یہ استادوں کی خدمت ہے. توجہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. آج شیطان ہم پر 2 حملے کرے گا. سر اٹھائیے 2 حملے سناؤ دوستوں کو. میں آپ کا بھائی ہوں, آپ کا ہمدرد ہوں, میں بھی شامل ہوں آپ کے ساتھ. عید والے دن شیطان 2 حملے کرتے ہیں مسلمان پر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک حملہ شیطان یہ کرتا ہے, تو نے بڑے روزے رکھے, بڑی نماز پڑھی, بڑی تلاوت کی, تراویح میں قرآن سنایا, تو بڑی چیز ہے. جب شیطان دل کے اندر یہ خیال ڈالے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فوراً مسلمان سمجھ جائے مجھے اپنی نیکیوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے, تو نے بڑی نیکیاں کی ہیں. فوراً مسلمان کہے الحمدللہ. ساتھیوں سے اپیل ہے, بابرکت ٹائم ہے, میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, پھر الحمدللہ کہنے کا لطف آئے گا. کسی نوجوان بزرگ کی زبان خاموش نہ رہے, اونچی آواز سے مسجد گونج جائے, مجھے سنا دے الحمدللہ. الحمدللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تملأ المیزان. میرے ہاتھوں کو دیکھیں سارے بھائی, سر اٹھائیں. قیامت کا میدان ہوگا, ایک پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے, نیکیوں والا پلڑا خالی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان. جس ایماندار بندے نے دنیا میں ایک بار الحمدللہ کہا تھا, ایک دفعہ الحمدللہ والا کلمہ نیکیوں والے خالی پرنے کو بھر دے گا. ایک الحمدللہ. اگر دل میں یہ شیطان خیال ڈالے تو نے بڑے روزے رکھے, بڑی نمازیں پڑھنا, الحمدللہ یہ ساری اللہ کی مہربانی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شیطان دوسرا حملہ کرتے انسان پر, تیرے کیا روزے ہیں, خیال تیرے کیا روزے ہیں, تیری کیا تراویح ہے, تیری کیا تلاوت ہے, تو نے کون سے عمل کیے ہیں. یہ جب خیال دل میں آئے بندہ سمجھ لے شیطان کا حملہ ہے. فوراً بندہ کہہ دے استغفر اللہ, اللہ کوئی کمی بیشی نوزوں میں, تراویح میں, اعمال میں کمی بیشی ہو بھی گئی ہے, اپنی رحمت سے معاف کر دے. شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے 2 طریقے. اگر شیطان دل میں یہ خیال ڈالے بڑی تیری نمازیں, بڑے روزے, بڑی کرنا, الحمدللہ میرا کمال نہیں اللہ کی مہربانی ہے, اور شیطان دل میں وسوسہ ڈالے تیری کیا نمازیں ہیں, تیرے کیا روزے ہیں, بندہ فوراً کہے استغفر اللہ. اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی ہے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے. آج ہم کیوں جمع ہیں یہاں پر؟ جو ساتھی کھڑے ہیں نا, مہربانی کرو اوپر تشریف لے جائیں, اوپر جگہ ہے, ابھی تو ٹائم باقی ہے, اللہ نہ دی ہو, آپ کو تکلیف ہوگی. تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں گے, 10 منٹ باقی ہیں, توجہ کریں. نمبر 1, آج عید کی نماز کے اندر ہم عاجزی کرنے آئے ہیں, ہم کچھ نہیں ہیں. نمبر 2, اللہ کا شکر ادا کرنے آئے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے, تو نے نیک اعمال کی توفیق دی ہے. قرآن پاک کے الفاظ فرمایا ما یفعل اللہ
पारा बिल्कुल आखिरी आयत मालिक कायनात की लारब किताब मेरे सामने, ये मैंने हवाले पे उंगली रखी हुई है। आज लोग परेशान हैं, हजरत दुआ करे परेशानियां खत्म नहीं हो रही। अल्लाह फरमाते मा यफलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, अगर तुमने अल्लाह की नेमतों का शुक्र करोगे मैं अल्लाह नेमतें ज्यादा देता जाऊंगा। वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर मैं अल्लाह की नेमतों की ना शुक्री करोगे मैं अल्लाह का अज़ाब भी बड़ा सख्त है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते में चले जा रहे थे, एक गरीब बंदा नजर आया, सर पे आलीशान पगड़ी नहीं, पाँव में कीमती जूती नहीं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, रो रो कर दुआ कर रहा था अल्लाह मुझे अपने थोड़े बंदों में शामिल कर दे। हजरत उमर हैरान हो गए, उस बंदे के पीछे जाकर खड़े हो गए। बंदे ने मुंह पे हाथ फेरे, उठने लगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला कंधे पे हाथ रख दिया। अमीरुल मोमिनीन और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का नाम सुनकर बड़े बड़े जाबिर बादशाह भी कांप जाया करते थे। हजरत आप फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया घबराने की कोई जरूरत नहीं। अमीरुल मोमिनीन परेशान ना, तू जो दुआ मांग रहा था अल्लाह मुझे अपने थोड़े बंदों में शामिल कर दे, ऐसी दुआ तो मैंने आज तक सुनी नहीं, ऐसी दुआ तो मांगता हुआ किसी को देखा नहीं। तेरी दुआ का मतलब क्या है, बस मतलब मुझे समझा। गरीब बंदा कहने लगा अमीरुल मोमिनीन आपने 22वें पारे की इस आयत पे गौर नहीं किया, ये मेरे सामने 22वां पारा, सूरत का नाम सूरत सबा, ये आयत नंबर 13 पे मैंने उंगली रखी हुई है। फरमाया कलीलुम मिन इबादी अश्शकूर, दोस्तों ने मेरा जुमला सुनना है, दिल की खिड़कियां खोल दीजिए। अल्लाह ने फरमाया मेरी नेमतें खाकर, मेरी नेमतें पहनकर, मेरी नेमतें इस्तेमाल करके मेरा शुक्र अदा करने वाले बंदे बहुत थोड़े हैं। मैं भी दुआ कर रहा था अल्लाह मुझे शुक्र करने वाले थोड़े बंदों में शामिल कर दे। जो बुजुर्ग तशरीफ फरमा है ना, बुजुर्ग नौजवानों, बुजुर्गों से पूछिए। मेरा बचपन था, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमने बुजुर्गों को देखा, बड़ों को देखा। नौजवानों बुजुर्ग बैठे हैं यहां पर, मैंने बचपन में बड़ों को देखा, बुजुर्गों को देखा। अल्लाह की नेमतें कम थी, शुक्र ज्यादा था। आज वो दौर आ गया है, नेमतें ज्यादा है, हर बंदा ना शुक्र है। नतीजा क्या है, अल्लाह करीम ने रहमत और फजल और करम से हमें महरूम कर दिया। हम आज ईद की नमाज के लिए क्यों जमा हुए हैं, दो पहलू ज़हन के अंदर रखिएगा। एक तो हम आईसी करने के लिए आए हैं, अल्लाह हमने रोजे रखे, हमने तरावी पढ़ी, हमने तिलावत की, एतिकाफ बैठे, सदका फितर अदा किया। अल्लाह हम बड़ी चीज नहीं बन गए, सबसे बड़ा तू है।
فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد مسئلہ یاد کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر. نماز تو ختم ہو گئی، اب اللہ اکبر کہنے کا کیا مطلب؟ 3 بار کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے بعد دعا مانگا کرتے تھے. کیا مطلب؟ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر. اللہ میں نے نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز پڑھنے کی وجہ سے میں بڑا نہیں بن گیا، بڑا پھر بھی تو ہے. استغفر اللہ 3 بار. اللہ نماز میں کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے اپنی رحمت سے معاف کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، سیڑھی پر چڑھتے تھے، پہاڑ پر چڑھتے تھے، اونچی آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نیچے اترتے تھے، فرماتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مطلب؟ اونچائی پر جاتے وقت اللہ اکبر. اللہ میں بلندی کی طرف جا رہا ہوں لیکن اللہ اکبر میں جتنا بلند ہو جاؤں تیری بڑائی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. نیچے اتر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ میں تو نیچے جا رہا ہوں لیکن تو نیچے ہونے سے پاک ہے. بس 2 باتیں آخری میری سارے بھائی ذہن میں رکھ لیں. ہم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اللہ کا شکر کرنے کے لیے. جو اللہ تو نے ہمیں رمضان میں نیک اعمال کی توفیق دی، ہم کچھ نہیں ہیں اللہ، الحمدللہ تیری مہربانی ہے. اور نمبر 2 عاجزی کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ یہ تیری مہربانی ہے، تو نے ہمیں نیک اعمال کی توفیق دی. نیک اعمال کرنے سے ہم بڑے نہیں بن گئے، اللہ سب سے بڑا تو ہے. نماز کا طریقہ مجھ سے سن لیں. ماں والو، نمازی ہوتے ہیں 4 قسم. ایک نمازی ہوتے ہیں ٹھاٹھ کے. ٹھاٹھ کے نمازی وہ ہوتے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں پابندی سے. دوسرے نمازی ہوتے ہیں 8 کے. 8ویں دن جمعے کے لیے مسجد میں تشریف لے آتے ہیں. تیسرے نمازی ہوتے ہیں کھاٹ کے. کھاٹ کے نمازی، کھاٹ کہتے ہیں چارپائی کو جنازے کے لیے آ جاتے ہیں. مجھے ایک آدمی نے کہا حضرت میں جنازے میں پہنچا، جنازہ تیار تھا، میں تو بغیر وضو کی شامل ہو گیا. اور آگے خود کہا کہ ہم نہ گئے تو وہ بھی نہیں آئیں گے. المیہ یہ ہے، میں بات کرتا ہوں ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں تو ڈاٹا بننا ہے. اگر جنازہ تیار ہے اور وضو کے لیے وقت نہیں ہے، بندہ وضو کرے تو جنازہ نکل جائے گا. شریعت کا حکم ہے جلدی جلدی تیمم کر کے جنازے میں شامل ہو جائے. دین نہیں سیکھا. نمازی ٹھاٹ کے 5 ٹائم نماز پڑھنے والے. نمبر 2 نمازی 8 کے 8ویں دن جمعے پر آ گئے، پھر بھی گھڑی دیکھتے ہیں مولوی صاحب کب بس کرے. نمبر 3 نمازی کھاٹ کے 4 پائی والے جنازے پر آ گئے. نمبر 4 نمازی ہوتے ہیں 360 کے، سال میں 1 دفعہ عید پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. اب عید کا طریقہ سننے، آس پاس نہیں دیکھنا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے میں بھی وہ کروں. نمبر 1 نیت دل کے اندر کرنی ہے. تمام دوستوں نے نیت کی، میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب. دل میں نیت کرنی ہے، نیت کی میں نے نماز عید الفطر 2 رکعت واجب، 7 6 تکبیر زائد. منہ طرف
خانہ کعبہ شریف کے، حاضر پیچھے اس امام کے۔ طریقہ یہ ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کے بعد ایک تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لینے ہیں، پھر رکعت سورت ہوگی، سورت فاتحہ، رکوع، 2 سجدے۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دوسری رکعت کے اندر پہلے تلاوت ہوگی سورت فاتحہ، سورت مکمل ہونے کے بعد اللہ اکبر، ایک بار ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری دفعہ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری بار اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ 3 تکبیریں زائد ہو گئیں، چوتھی تکبیر ہوگی رکوع کی، رکوع میں چلا جانا ہے۔ جب نماز کا سلام پھر جائے گا، میں ساری دعائیں خطبے کے اندر مانگوں گا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، کوئی الگ دعا کی ضرورت نہیں ہے، تمام کی تمام دعائیں آپ کے لیے، سارے عالم اسلام کے لیے، ملک کے لیے، تمام بیماروں کے لیے، یہ ساری دعائیں میں نماز کے اندر مانگوں گا۔ اگلی بات، عید کی نماز کی اقامت نہیں ہوتی جیسی باقی جمعے کی نماز 5 نمازوں کی اقامت ہوتی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا، یہ نہیں ہوتی۔ اس لیے تسلی کے ساتھ پہلے صفحے بنائیں گے، جب تسلی کے ساتھ صفحے بن جائیں گی تو نماز شروع کر دیں گے، کیونکہ اس نماز کی اقامت نہیں ہوتی۔ اگلا ایک مسئلہ دھیان سے سن لیں، عید کی نماز کے بعد جو ہم آپس میں ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، مبارک دیتے ہیں، یہ ہمارے ماحول اور معاشرے کا ایک رواج ہے۔ اس رواج کو رواج سمجھنا ہے، اس کو عادت سمجھنا ہے، اس کو عبادت نہیں سمجھنا۔ اگر بندہ سمجھے نا کہ یہ کوئی سنت طریقہ ہے یا کوئی عبادت ہے، پھر یہ نیت تبدیل ہونے سے گناہ شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایک رواج ہے، مبارک دیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، آپس میں معانقہ کرتے ہیں۔ میں میاں والی میں تو دوستوں کو یہ کہا کرتا ہوں، آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں، آپ کی آگے مرضی، کہ جب ساتھی مسجد میں ملنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو مسجد کے اندر شور شرابہ برپا ہو جاتا ہے اور مسجد کی بے ادبی کا خطرہ ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے، آپس میں معانقہ کریں، مبارک دیں، خیر و عافیت پوچھیں، لیکن مسجد سے باہر، تاکہ مسجد کی توہین اور بے ادبی لازم نہ آئے۔ اب تسلی سے اچھا اگلی بات اور سن لیں، جمعے کا جو خطبہ ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور جمعے کی نماز بعد میں ہوتی ہے۔ عید کی نماز پہلے ہوتی ہے، عید کا خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ یہ خطبہ سننا ضروری ہے۔ سلام پھرا 2 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے، ساتھی 2 منٹ انتظار نہیں کرتے، سلام پھرا جوتیاں پائیاں تے گئے، بندہ کے تلے بٹھوئے پہ۔ اب آپ ناراض تو ہو جائیں گے، لیکن بات میں کہتا ہوں، جن ساتھیوں نے خطبہ نہیں سننا نا 2 منٹ، میں ان کی نیت نہیں کروں گا۔ اور آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، اگر امام مقتدیوں کی نیت نہ کرے تو مقتدیوں کی نماز نہیں ہوتی۔ مسئلہ دھیان نال سنو، امام صاحب کو راضی رکھا کرو۔ امام نے اگر مقتدیوں کی نیت نہ کی نا کہ میں ان مقتدیوں کو نماز پڑھانے لگا ہوں، تو مقتدیوں کی نماز نہیں ہوتی۔ امام صاحب کو راضی رکھا کرو، مہربانی کی کرو، امام راضی ہوگا تو آپ کی نمازیں ہوگی۔ یہ تو خیر آپ دوستوں سے میری محبت ہے، میں نے مذاق کیا، اور گزارے یہ ہے کوئی ساتھی خطبے کے باہر نہ جائے، 3-4 منٹ کا خطبہ ضرور سن کر جانا ہے، ساری دعائیں میں اس میں مانگوں گا۔ تسلی سے صفحے بنائیں،